السلام علیکم۔ تو جناب، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک بار پھر ایک نئی ہلچل ہے، ایک نئی تحریک سامنے آئی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کوئی عام سیاسی پارٹی نہیں بلکہ اس پورے پرانے نظام کو بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہی ہے، کیا یہ واقعی پاکستان کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز ہو سکتا ہے؟ کیا اس تحریک میں وہ دم خم ہے کہ یہ دہائیوں سے چلے آ رہے نظام کو چیلنج کر سکے؟ آئیے ذرا قریب سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک نئے سیاسی افق سے، جہاں ایک نئی سوچ اور ایک نئی تحریک نے جنم لیا ہے، جس کا مقصد ان کے مطابق اس بوسیدہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اور اس تحریک کا نام ہے پاکستان تحریک اجتہاد۔ اس کے بانی بالکل واضح کہتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جوڑ توڑ یا الیکشن کی گیم نہیں ہے، بلکہ یہ اس پرانے نظام کے خلاف سیدھا سیدھا اعلان جنگ ہے، ایک ایسا نظام جو ان کے بقول عام آدمی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیں، اس تحریک کے نام میں ہی اس کا پورا فلسفہ چھپا ہے، اجتہاد۔ اس لفظ کا مطلب ہے گہرائی میں جا کر سوچنا، اپنی عقل استعمال کرنا اور بنیادی اصلاحات لانا۔ نام سے ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تحریک پرانے طور طریقوں سے مکمل علیحدگی کا اعلان کر رہی ہے۔ اچھا، ہر تحریک کے پیچھے کوئی نہ کوئی چہرہ تو ہوتا ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نئی قیادت کی خاص بات کیا ہے اور یہ روایتی سیاستدانوں سے کیسے الگ نظر آتی ہے۔ اس تحریک کے روح رواں ہیں الطاف ساکی، اور ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ان کا تعلق کسی سیاسی محل یا جاگیردار گھرانے سے نہیں، بلکہ وہ ایک متوسط طبقے سے اٹھے ہیں، اور یہی پس منظر ان کی سیاست کا یوں سمجھ لیں کہ مرکزی نقطہ ہے۔ تو آخر ان کا منصوبہ کیا ہے؟ تحریک اجتہاد نے اپنا پورا منشور صرف 3 بنیادی اور انقلابی ستونوں پر کھڑا کیا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ پہلا نعرہ اقتدار میں عوام، یعنی فیصلے اب بند کمروں اور ڈرائنگ رومز میں نہیں بلکہ عوام کی دہلیز پر ہوں گے۔ دوسرا انصاف بن دام، مطلب عدالت میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ اور تیسرا ستون احتساب سرعام، یعنی کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو قانون سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ وہ نعرے ہیں جو شاید ہر اس شخص کے دل کی آواز ہیں جو تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ تحریک مسائل کی تشخیص کیسے کرتی ہے؟ ان کے نزدیک پاکستان کی تمام خرابیوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ آئیے اگلے حصے میں اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہاں آتا ہے الطاف ساکی کا سب سے بڑا اور بنیادی موقف۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل اور کرپشن کی جڑ کوئی شخص یا پارٹی نہیں، بلکہ خود یہ موجودہ پارلیمانی انتخابی نظام ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ اس میں صرف چند خاندان اور سرمایہ دار ہی آگے آ سکتے ہیں، ایک عام آدمی تو پارلیمان تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، مسئلے کی نشاندہی تو ہو گئی، لیکن کیا اس تحریک کے پاس تبدیلی کا کوئی ٹھوس منصوبہ بھی ہے؟ یہ حصہ ان کے لائحہ عمل اور قیادت کی وضاحت کرے گا۔ یہاں 2 نام بہت اہم ہیں۔ ایک طرف الطاف ساکی ہیں، جو اس تحریک کے نظریاتی معمار یعنی دا ویژنری ہیں، اور دوسری طرف ہیں ساجد ایوب جٹ، جو ایک جانے مانے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، اور انہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس پیغام کو ملک کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ اور ہاں، ان کا ایجنڈا صرف نعروں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک نئے الیکشن فارمولا کی بات کرتے ہیں تاکہ سب کو نمائندگی ملے۔ ایک خود مختار اور باوقار خارجہ اور داخلہ پالیسی کا وعدہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تعلیم، صحت اور روزگار سب کو برابر دے کر غربت کو ختم کیا جائے گا۔ تو اب آگے کیا؟ یہ تحریک اپنی نظریات کو عوام کے سامنے کیسے لانے والی ہے؟ اگلے کچھ اقدامات بہت فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت جلد لاہور پریس کلب میں ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، لیکن اصل نظریں تو ہوں گی ساجد ایوب جٹ کے یوٹیوب چینل پر، جہاں الطاف ساکی ایک تفصیلی انٹرویو میں پہلی بار قوم کے سامنے اپنا مکمل ویژن اور منصوبہ رکھیں گے۔ اور آخر میں ان کا وہ حتمی نعرہ جو ان کے پورے مشن کا خلاصہ ہے، اب نظام بدلے گا کیونکہ اب اجتہاد ہوگا۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے جو براہ راست اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو سوال وہیں آ کر رک جاتا ہے، کیا پاکستان تحریک اجتہاد واقعی روایتی سیاست کو بدل پائے گی؟ کیا یہ صرف ایک اور بلند و بانگ دعویٰ ہے جو وقت کے ساتھ دم توڑ دے گا، یا پھر یہ اس تبدیلی کی پہلی لہر ہے جس کا ملک کو شدت سے انتظار ہے؟ اس کا جواب تو صرف آنے والا وقت ہی دے گا۔